بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. اس وقت سامعین، حاضرین، ناظرین جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو ڈاکٹر حنا امبرین طارق کی جانب سے ویلکم. کتابوں کی رونمائی کا یہ سیشن 16ویں اردو کانفرنس میں، جو کہ احمد شاد صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں منعقد کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو 5 کتابیں ہیں ان کے مصنفین اور ان کا تعارف پیش کرنے والے سینئرز جو گفتگو کریں گے ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تو ہم بغیر کسی تمہید کے، بغیر کوئی تاخیر کیے پروگرام کا باقاعدہ اور باضابطہ آغاز کیے دیتے ہیں. تو میں سب سے پہلے مدعو کروں گی افتخار عارف صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور آپ گفتگو کریں گے عارف امام صاحب کی کتاب چراغ روشن ہے. اس کے بعد میں ملتمس ہوں غازی صلاح الدین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. کتاب ہے اسامہ صدیق صاحب کی. اسامہ صدیق صاحب سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اس کے بعد اب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ غازی صلاح الدین صاحب کے برابر میں تشریف رکھیے. اب میں ہمارے درمیان موجود ہیں محترم فراست رضوی صاحب. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیے اور آپ گفتگو فرمائیں گے عشق سمندر پہ، جو کہ باسط جلیلی صاحب کی کتاب ہے. تشریف لائیے باسط جلیلی صاحب. کتاب ہے قیدی اور اس کے مصنف ہیں انعام ندیم صاحب. اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیے اور اس پہ گفتگو فرمائیں گے عمیر احمد خان صاحب. تشریف لائیے. کتاب ہے ناول وجود اور اس پر گفتگو میں ہی کروں گی اور میں ملتمس ہوں اس کے مصنف ناول نگار محترم حفیظ خان صاحب سے. جیسا کہ میں نے مجھے کہا گیا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں ہم نے 5 کتابوں پر گفتگو کرنی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ان تمام کتابوں کے مصنفین بھی موجود ہیں. میں سب سے پہلے وجود پر، جو کہ ایک ناول ہے حفیظ احمد خان صاحب کا، یہ ناول حفیظ صاحب یہ کتاب اگر آپ دیکھیے، یہ مصنف ہیں حفیظ صاحب اور یہ ان کا ناول ہے وجود. حفیظ صاحب نے ادب کی مختلف اصناف پر کام کیا ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے مستقل ادب کی ٹی وی کے پروڈیوسر رہے، ریڈیو کے پروڈیوسر رہے، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں. کئی ناول لکھے. ان کا ناول انواسی اسے اسی کانفرنس میں 16ویں اردو کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں انعام سے بھی نوازا گیا، ایوارڈ دیا گیا، جس کے لیے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں. اور میں اس ناول کے حوالے سے گفتگو کا آغاز اب کرتی ہوں کہ عارف امام صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اسٹیج پہ تشریف لائیے. وجود جو ناول ہے وہ دراصل ایک مجھے کہنے دیجیے کہ افغان وار کے پس منظر میں لکھا گیا ایک ناول ہے. افغان وار ہمارے یہاں کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر کئی ناولز لکھے گئے، اور نہ صرف اس پر ناولز لکھے گئے بلکہ یہ ٹاپک کئی ناولز کے درمیان میں بھی کچھ ناولز کے درمیان میں اس کو حصہ بنایا گیا. اور حفیظ خان صاحب نے بھی اسی پس منظر میں وسیب کے علاقے، جو کہ ساؤتھ پاکستان یا سینٹرل پاکستان کا ایک سرائکی سپیکنگ علاقہ ہے، اس کے حوالے سے اور اس میں جو رونما ہوئے واقعات اس دوران میں
تاریخ کو قلم بند کیا، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بے شک یہ ناول اسی تاریخ کے حوالے سے لکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنی تخلیقی وفور سے ایک نئی کہانی اس میں ہمیں دی۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ناول ایک کرداری ناول ہے، کیونکہ اس میں کئی کردار ایسے ہیں جو مرکزی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کم از کم 5 کردار اس کہانی میں ایسے ہیں جو کہ مرکزی کرداروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ناول نگار کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہر کردار کے ساتھ مکمل انصاف کیا، اور ہر کردار کا آغاز، اس کا وسعت اور اس کا انجام بہت قرینے سے لکھا اور قاری تک پہنچایا، یہاں تک کہ اس کہانی میں جو چھوٹے کردار ہیں جو جڑے ہوئے ہیں مین کرداروں سے، انہوں نے ان میں سے بھی ہر چھوٹے بڑے کردار کو اپنے انجام تک پہنچایا، اور تمام تر واقعات جو اس ناول میں آپ کو ملیں گے وہ سب کسی نہ کسی کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس ناول کی ایک اور اہم بات ہے کہ اس میں جو واقعات ہیں وہ دراصل کرداروں سے پیدا ہوتے ہیں، از خود نہیں سامنے آ رہے۔ تو اسی وار کے پس منظر میں انہوں نے جو اپنی کہانی تخلیق کی، اس کی زبان ایک اگر ہم یہ نہ کہیں کہ بہت ادبی ہے، لیکن اس میں بابا فرید کی جو قافیہ کچھ موجود ہیں اس کی وجہ سے ادبی ٹچ ضرور پیدا ہوتا ہے، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک صحافتی انداز کی زبان اس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ کہانی میں انسانی جذبات کو، انسانی نفسیات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور پڑھتے ہوئے ایک سنسنی قائم رہتی ہے جو کہ پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک بالکل قاری کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے، اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک ناول کی بہت اہم خوبیوں میں شامل ہے یہ بات۔ انسانی نفسیات پر جو گرفت ہے اور جو تمام تر کردار اس میں انسانی نفسیات اور جذبات کے میں جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے، ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کی بھی میں بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ان کا ہی ہنر ہے، کیونکہ یہ وسیب سے ان کا تعلق ہے، اور تمام تر کردار جو ہیں اسی علاقے سے انہوں نے لیے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا چھٹا ناول ہے، جس سے آپ کو پڑھتے ہوئے یہ ناول نگار کی پختگی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو چھٹا ناول آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ کوئی ایسی عام سی چیز نہیں ہے، ایک پختہ کار، ایک تخلیق کار کی آپ کے ہاتھ میں کہانی ہے۔ تو میں اس مختصر سی گفتگو کے ساتھ اس کتاب کے تعارف کو بند کرتی ہوں، اس لیے کہ میں نظامت بھی کر رہی ہوں تو میں بہت لمبی بات نہیں کر سکتی، لیکن میں نے مضمون مکمل لکھا ہے، اور جب چھپے گا سارا واقعہ تو اس میں آپ پڑھنا چاہیں گے تو بالکل پڑھ لیں گے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں، اور ہماری جو اگلی کتاب ہے وہ ہے عشق سمندر۔ عشق سمندر باسط جلیلی صاحب کی کتاب ہے۔ باسط جلیلی امریکہ میں مقیم ہیں، شعر و ادب پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں، اور باسط جلیلی صاحب وہاں پر ادب کی ترویج و ترقی کے لیے سالہ سال سے اپنی خدمات پیش کرتے آئے ہیں۔ یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ میں باسط جلیلی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ میں کتاب ہے تو وہ ہمارے ناظرین کو دکھائیں، تاکہ یہ ہو کہ سب دیکھ بھی لیں کہ مصنف کون ہے اور کتاب کیا ہے، اور باہر جو سٹالز ہیں وہاں سے اگر آپ خریدنا چاہیں تو بالکل خرید سکتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فراست رضوی صاحب، جو کہ ایک ہمہ جہت تخلیقی شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے تعارف کے کئی حوالے ہیں، ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ بہت اچھا بولتے ہیں اور اتنا ہی لکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں
کہ باسط جلیلی صاحب کی کتاب عشق سمندر کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کیجیے۔ معزز خواتین و حضرات، عشق سمندر باسط جلیلی صاحب کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑے منتظم ہیں ادبی تقریبات کے امریکہ میں، اور ایک ان کا ادارہ ہے انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی، اس کے تحت انہوں نے امریکہ میں بہت بڑی اور بڑی یادگار محفلیں کی ہیں۔ ابھی جب یہ یہاں تشریف لائے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے جوش صاحب کے بارے میں ایک بہت اہم اور بڑی یادگار محفل وہاں منعقد کی۔ اور دوسری حیثیت ہے ان کا شاعر ہونا، اور ان کی شاعری جو ہے اس کو جب میں نے پڑھا اس کتاب کو تو مجھے اس میں کئی ایسی چیزیں نظر آئیں جو بہت زیادہ قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کتاب کا دیباچہ لکھا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ ان کتابوں کے دیباچے ان کتابوں کے اصل کانٹینٹ سے زیادہ مشہور ہو گئے، جیسے باغ و بہار کا میر امن کا دیباچہ، جیسے آب حیات میں محمد حسین آزاد کا دیباچہ، جیسے خود خواجہ الطاف حسین حالی کی شعری کتاب ان کے دیوان کا دیباچہ، اور سب سے بڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ مقدمہ ابن خلدون ہے۔ تو اس کا دیباچہ بڑا اہم ہے۔ اس دیباچے میں انہوں نے اپنے تصور شعر کو بیان کیا ہے، اس دیباچے میں انہوں نے اپنے زندگی کے بارے میں نظریے کو بیان کیا ہے، اور یہ جو دیباچہ ہے اس میں انہوں نے پہلی بات اس کے آغاز میں یہ لکھی ہے کہ ہر شاعر کی بنیادی ذمہ داری ہے سچ بولنا۔ اگر وہ صداقت سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتا، یہ انہوں نے لکھا ہے، اگر صداقت سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتا تو وہ تاریخ کا مجرم ہے، وہ معاشرے کا مجرم ہے۔ اس کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے اور مظلوموں کا ساتھ دے۔ اور پھر اس حوالے سے دوسری بات جو انہوں نے اس دیباچے میں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ وطن میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا کہ کراچی شہر سے مجھے ایک جذباتی وابستگی ہے۔ یہ 1992 میں یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے امریکہ، ہیوسٹن میں مقیم ہیں اس وقت، وہاں سکونت پذیر ہیں۔ تو انہوں نے کراچی سے اپنی محبتوں کا ذکر کیا۔ وطن پرستی ایک بنیادی حوالہ ہے، دوسرے انسانی رشتے، یعنی یہ جو ہے ایک فیملی اورینٹڈ آدمی بھی ہیں، ایک سوسائٹی اورینٹڈ آدمی بھی ہیں، اور ملک سے انہیں بہت شدید محبت ہے۔ تو محبت جو ہے، عشق جو ہے، وہ ان کی شاعری کا بنیادی حوالہ ہے۔ وہ سعدی نے کہا تھا نا کہ چنا قحط سالی شدندر دمشق کہ یاران فراموش کردند عشق۔ تو سلیم احمد نے اپنی کتاب نئی نظم اور پورا آدمی میں لکھا کہ سعدی نے یہ اس شعر میں بیان کیا ہے کہ بھوک کے خوف سے عشق کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چاہے مادی ضروریات جو ہیں انسان کو کتنا ہی مجبور کریں، زندگی کی محرومیاں اس کو کتنا ہی بے بس کر دیں، لیکن محبت کرنے کا عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ انہوں نے اس میں لکھا۔ تو وہ محبت جو ایک شاعری کی بنیادی صفت ہے اس پر انہوں نے بہت اصرار کیا ہے، اور انسانی رشتے ان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کرپشن کے حوالے سے لکھا کہ معاشرے میں جو ایک سماجی ناانصافی، ایک عدم مساوات موجود ہے، اور جو ایک ہوس زر موجود ہے جو انسان کو ایسے کاموں پہ اکساتی ہے جو اخلاقی طور پہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ ان کے زندگی کا ایک پورا نظریہ ہے، اور اس سے ان کی شاعری کے موضوعات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی شاعری کے موضوعات کیا ہیں۔ تو ان کی شاعری کے موضوعات ہیں انسانی رشتوں کی شکستگی، معاشرے میں عدم مساوات، معاشی عدم مساوات، معاشرے میں ناانصافی، معاشرے کے تضادات، اور وطن سے محبت۔ اور انہوں نے بہت اچھی غزلیں لکھی ہیں، بہت شفاف غزلیں لکھی ہیں۔ پاکستان میں دو طرح کی غزل لکھی جاتی رہی ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں غزل پر اس پورے ملک میں، ہمارے وطن میں سب سے زیادہ اثر جو ہے میر کا رہا، مختلف حوالوں سے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صاحبان دانش و علم ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور غالب کا اثر بہت کم رہا۔ آپ ایک دو لوگوں کے نام لے سکتے ہیں کہ جن پر غالب کا اثر ہے۔ ان کے یہاں دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے، یعنی ایک ان کے یہاں کہیں کہیں ریٹورکس کا بھی احساس ہوتا ہے،
اور کہیں کہیں ایک بہت مدھم غنائی لہجہ جو ہے، ایک لیریسزم کی بھی آپ کو فیلنگ محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو غزل ہے، اور وہ غزل جو ترقی پسندوں کے زیر اثر لکھی جا رہی تھی، اور جس کو یعنی سب سے پہلے اقبال نے اس کو جو ہے ایک شیپ اور ایک شکل دی، تو وہ بھی ان کے یہاں کہیں کہیں جھلکتی نظر آتی ہے. میں ان کی غزلوں کے کچھ شعر لکھ کے لایا ہوں، میں آپ کو سناؤں گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اس میں آزاد نظمیں بھی لکھی. اس میں کل 86 چیزیں ہیں، اس میں 29 آزاد نظمیں ہیں، اور انہوں نے اس میں 3 گیت بھی لکھے ہیں. دیکھیے گیت لکھنے والے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں. افتخار عارف صاحب کے بہت بے تکلف اور بہت قریبی، بہت زیادہ بے تکلف دوست تھے نگار صہبائی. تو نگار صہبائی جو تھے، ان پر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ نگار صاحب آپ تو اس تجارتی شہر میں رہتے ہیں، گیت لکھنے کے لیے تو گاؤں میں رہنا ضروری ہے. یعنی یہ ایک فوک فارم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیہی زندگی سے، اس کی اصطلاحات سے، اس کی ثقافت سے، اس کے روز و شب سے واقف ہوں. تو وہ اتنا غصہ ہوئے، اور انہوں نے غصے میں جو جملہ کہا وہ عارف صاحب کو پتہ ہے، اور سب کی موجودگی میں کہا. انہوں نے کہا میرا گاؤں سلیم احمد ہے. انہیں سلیم احمد سے بہت محبت تھی، اور بہت ناراض ہو گئے، اور اتنا خفا ہوئے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا کہ نہیں یہ کیا اعتراض ہے. تو اور بلکہ ان کے گیت کے بارے میں تو کرار صاحب نے یہ بھی کہا کہ نگار صہبائی کے گیت میں جو ہے وہ بھکتی تحریک اور اسلامی تصوف کا امتزاج ہے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ تمہید اس لیے باندھی کہ ان کے گیتوں میں بھی ایک آپ کو یعنی ہندی کلچر کے بجائے، یعنی اس میں جو ہے رادھا یا شیام یا شیو شنکر یا پورا جو ایک ہندو میتھالوجی کا جو ایک دیو مالا کا جو پس منظر ہے، اس کے بجائے اسلامی عناصر ملتے ہیں. لیکن ان کی لینگویج گیت کی لینگویج ہے، کیونکہ گیت جو ہے، گیت اپنے مفاہیم سے زیادہ اپنی زبان پر کھڑا ہوتا ہے. تو وہ گیت کی زبان یہ لکھنا جانتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے گیت لکھے ہیں. میری آرزو ہے کہ یہ اور بھی گیت لکھیں. اور جو ان کی آزاد نظمیں ہیں وہ بہت کم، پابند نظمیں بھی لکھی، شارٹ نظمیں جو ہیں بہت اچھی ہیں ان کی، مختصر نظمیں. اور آزاد نظمیں ان کی جو ہیں بہت زیادہ، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں کوئی علامتی ٹریٹمنٹ، کوئی اشاراتی تخلیقی رویہ نہیں ہے. وہ نظمیں بیانیہ ہیں. اور افضال احمد سید صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نظموں میں تو ایک اسٹوری ایک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو اسٹوری ایلیمنٹ پر بھی نثری نظمیں بھی لکھی گئیں اور آزاد نظمیں بھی لکھی گئیں. ان کی نظموں میں اسٹوری ایلیمنٹ نہیں ہے، کہانی کا عنصر نہیں ہے، یہ بیانیہ نظمیں ہیں. اور بیانیہ نظم جو ہے اس کو صرف اپنے اسلوب کی طاقت پہ قائم رکھا جاتا ہے جو ان کو آتا ہے. اور انہوں نے نیریٹو انداز میں بہت شاندار نظمیں لکھی ہیں. آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. بہت شکریہ فراست رضوی صاحب. اب اگلی کتاب ہے قیدی. قیدی دراصل ترجمہ ہے ایک عمر شاہد حامد کی ناول دی پرزنر کا، اور مترجم ہیں انعام ندیم صاحب. انعام ندیم صاحب کا تعلق درس و تدریس سے ہے. حبیب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور وہاں کئی ادبی مختلف نوعیت کے ادبی پروگرامز بھی منعقد کرتے رہتے ہیں. بہت اچھے شاعر ہیں، کئی ترجمے کیے انہوں نے. اور اس کتاب پر گفتگو کریں گے عمیر احمد خان صاحب. عمیر صاحب خود بھی کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، خاص طور پر ہم عصر ایرانی شعراء و شاعرات کی کئی نظموں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں. خود بھی نظمیں کہتے ہیں، اور ایرانی نظموں پر ان کی ایک طویل ریسرچ بھی ہے. تو میں گزارش کرتی ہوں عمیر احمد خان سے کہ قیدی کا تعارف پیش کیجیے. بہت شکریہ حنا صاحبہ، اور بہت شکریہ اس تعارف کے لیے بھی. ایک بہت دلچسپ کتاب میرے ہاتھوں میں ہے جو آپ سب کی نظر میں اس وقت ہوگی قیدی کے عنوان سے. میرا جو بنیادی پیشہ ہے وہ اسکرپٹ ڈاکٹر کا ہے، اور فلموں کے اسکرپٹ سے کیونکہ تعلق رہا تو مغرب کے اندر ایک ادب کی صنف ہے جس کو تھرلر فکشن کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اکثر اس کا ترجمہ جاسوسی ادب کے عنوان سے کر لیا جاتا ہے. تھرلر ایک بڑی صنف ہے، اس کو ہم میکرو یونرا کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یونرا کو اکثر لوگ صنف کہتے ہیں،
ایک اس کا جو مجھے بہتر ترجمہ اردو میں لگتا ہے وہ نو کا ہے. تو اگر ہم اسے نوع کبیر مانیں تو اس کے نیچے کئی انواع صغیر آتی ہیں جن میں جاسوسی ادب بھی ہے جسے اسپائی فکشن کہا جاتا ہے, کرائم تھرلر بھی ہے جس کو ہم جرم و سزا کی کہانی کہتے ہیں, اس کے اندر لیگل فکشن بھی آتا ہے جس کو قانون کی کہانی کہا جاتا ہے. تو مغرب کے اندر اگر آپ کا رہنے کا اتفاق ہو تو یہ کتابیں لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں تھرلرز کے عنوان سے, اور بہت بڑے بڑے نام مائیکل کونلی, فریڈرک فروسائت, رابرٹ گریشم اور جان گریشم اور اس طرح کے جو نام ہیں وہ اس کے اندر یوں سمجھیے کہ زبان زد عام ہے. ہر شخص کے سامنے وہ کتابیں ہوتی ہیں, اور تھرلر جو ہے ایک بہت جانی گئی صنف ہے. میرا کیونکہ وہاں پہ رہنے کا تجربہ تھا تو ہر جو تھرلر ناول آتا ہے اس کا 1 یا 2 سال بعد وہ فلموں میں ڈھل جاتا ہے, اور پھر اس کے ٹائٹل پہ یہ ایڈ ہو جاتا ہے کہ ناؤ اٹ از اے موشن پکچر اور اٹ از اے فیمس موشن پکچر. تو اس طرح سے اس کو یوں سمجھیے کہ برتا جاتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس سے میرا تعارف جب یہ آئی پرزنر, تو یوں سمجھے کہ میرے سامنے جو بک سٹور تھا وہاں یہ مجھے نظر آئی انگریزی میں یہ کتاب, اور مجھے اس بک سٹور والے کیونکہ پتہ تھا کہ مجھے تھرلرز میں دلچسپی ہے, تو اس نے مجھے خاص طور پہ بلا کے کہا کہ یہ پاکستان سے بھی ایک اس نوع کی ایک کتاب آئی ہے, جو میرے لیے ایک بڑا ہی دلچسپ انکشاف تھا کیونکہ آپ امید نہیں رکھتے کہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے گی, اس طرح کا چیز لکھی جائے گی. اور میں نے پھر اس کو پڑھنا شروع کیا, اور ظاہر ہے یہ ایک دلچسپ ناول تھا. جب میری ملاقات ہوئی پہلی دفعہ عمر شاہد حامد سے, تو میں نے چھوٹتے ہی ان سے یہ کہا کہ آپ اس کا اپنے کام کا اردو میں ترجمہ کیوں نہیں کراتے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اردو کا ترجمہ تو اس کا ہو چکا ہے اور بس ان قریب آنے کو ہے, اور انعام ندیم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے قیدی کے عنوان سے, اور بس اگلے مہینے ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ سن کے کچھ مجھے پریشانی سی ہوئی کیونکہ انعام ندیم صاحب سے اس وقت میں ملا نہیں تھا, لیکن ان کے کام سے واقف تھا. انعام ندیم صاحب نے بہت خوبصورت ترجمے کیے ہیں بنگالی ادب کے, اور ایک بنگالی ناول ہے دوزخ نامہ, جس کا ترجمہ اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بھی کہوں گا, وہ بھی شاید دانیال نے ہی چھاپا ہے, تو وہ میں پڑھ چکا تھا. ادب کے اندر جو ہمارے ہاں جس کو لٹریری فکشن کہا جاتا ہے, اس کے اندر لکھنے والے اور پاپولر فکشن میں لکھنے والوں کے درمیان ہمیشہ سے ایک فاصلہ رہا ہے. ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہے, مغرب میں تھوڑا کم ہے, لیکن ہر جگہ پہ ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ انعام صاحب تو تھرلر فکشن کے اس ژانر سے اس طرح واقفیت نہیں رکھتے, تو خبر نہیں وہ کیسا ترجمہ کریں گے. جب ترجمہ میرے ہاتھ میں آیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت تھی کہ انہوں نے اپنا ادبی انداز تو برقرار رکھا ہے, لیکن اس ٹیکسٹ کو انہوں نے فیتھفلی ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو ایک حسین امتزاج ہے اردو ادبی انداز کا اور انگریزی کے تھرلر فکشن کا, جس کو تھرلر نہیں کہا جا سکتا اردو میں. یہ ایک نئی چیز انہوں نے تخلیق کی. اسی لیے مجھے جب اس کتاب پہ گفتگو کی دعوت دی گئی تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا جو صرف ترجمہ نہیں ہے, جو بنیادی طور پہ ایک منفرد تخلیق کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. اردو میں اس طرح کی کتابیں اس صنف پہ کام ہوا بہت کم. ہمارے ہاں جب جاسوسی ادب کے نام لیے جاتے ہیں تو لوگ ابن صفی کو اور ان لوگوں کو تو جانتے ہیں, اس کے بعد جو اس طرح کی کہانیاں ہیں وہ ڈائجسٹوں میں سلسلے وار ضرور چھپی ہیں. شکیل عادل زادہ جو سب رنگ ڈائجسٹ میں بازیگر لکھا کرتے تھے, محمود احمد مودی نے لکھا, ایم اے راحت نے لکھا, طاہر جاوید مغل نے لکھا, یا محی الدین نواب نے جو کہانیاں لکھی تھیں وہ بھی تھرلر کے ہی نوع سے, لیکن اس کو کبھی ادب والوں نے تسلیم نہیں کیا. ہماری کانفرنسز میں, سیمینارز میں ان پہ گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن وہ لاکھوں کی تعداد میں یہ ڈائجسٹ ان کہانیوں کی وجہ سے چھپے بھی اور فروخت بھی ہوئے. تو مغرب میں تو تھرلر کو ایک باقاعدہ ادبی صنف مانا جاتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپتی بھی ہے اور اس کے اوپر فلمیں بھی بنتی ہیں, اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک خلا ہے ہمارے اردو ادب میں. اور بھی ہیں, سائنس فکشن ہمارے ہاں نہیں لکھا جاتا, فینٹیسی فکشن پہ ہمارے ہاں کام نہیں ہوتا, لیکن کرائم تھرلر ایک ایسی صنف ہے جس میں عمر شاہد حامد نے پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے, پاکستان کا جو ماحول ہے, ہمارا جو قانون کا نظام ہے, اس کو سموتے ہوئے تھرلر کی صورت میں اس کو ڈھالا. جب بھی آپ کسی رائٹر کا پہلا ناول پڑھتے ہیں جس نے نیا لکھنا شروع کیا ہو, تو میرے پاس کیونکہ میرا شعبہ ہی اسکرپٹ ڈاکٹر کا ہے, تو میرے پاس کیونکہ رائے زنی کے لیے کتابیں اور اسکرپٹس آتے ہیں, تو ہمیشہ ہمیں پہلا ناول پڑھتے ہوئے جو ایک چیز ہمیشہ نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے کرداروں کا تنوع. یعنی جب آپ ان کے مکالمے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دو مختلف لوگ نہیں, ایک ہی شخص گفتگو کر رہا ہے, کیونکہ یہ وہ ہنر ہے جس کو ڈیولپ کرنے میں رائٹرز کو بہت وقت لگتا ہے جب بھی وہ کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں. یہ ایک
عنصر ہے جو میں نے پرزنر پڑھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ کیونکہ یہ عمر کا پہلا ناول ہے تو یہ ایک چیز تھی جو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کے اندر ہے. اس ترجمے میں اس عنصر کو کافی حد تک کم کیا گیا ہے. انعام صاحب نے شاید شعوری طور پہ یہ کوشش کی کہ مختلف کردار مختلف ڈکشن میں بات کریں, اور کیونکہ شاید ان کا ترجمے کا تجربہ بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے, لیکن یہ ایک چیز ہے جو کہیں کہیں تھوڑی سی مجھے کھلی بھی, اور میں نے کہا کہ اس کا بھی ایک ذکر کر دوں. تھرلر ناولز کا ایک اصول رہا ہے مغرب کے اندر کہ ان کے شروع میں ہمیشہ ایک گلوسری ضرور دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوں گی وہ کیا ہیں, اگر اس میں کوئی تکنیکی اصطلاحات استعمال ہونی اور کس جگہ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ مغرب کے جو تھرلر ناول ہیں وہ بڑی تعداد میں چھپتے ہیں, یورپ میں بھی جاتے ہیں, ہمارے ہاں بھی پڑھے جاتے ہیں, ہمارے بھی ینگ لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کا, اور یہ کیونکہ پہلا ایڈیشن ہے اور مجھے امید کامل ہے کہ جتنا اچھا اس ناول کے اندر موضوعاتی اعتبار سے ہے تو یہ دوسرا ایڈیشن بھی چھپے گا. تو میں اس چیز کو بھی میں نے کہا میں ضرور یہاں پہ مینشن کروں کہ وہ بھی مجھے ایک کمی محسوس ہوئی کہ اس کے اندر بھی اس طرح کی ایک فہرست اگر شروع میں آ جائے, کیونکہ اس میں بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں جو قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے تو نئی نہیں ہیں لیکن عام کاری ان سے شاید آشنا نہ ہو. اس کتاب کے اندر جو کہانی کی پروگریشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور یہ کہانی جو ہے تھرلر فکشن سے تعلق رکھنے والے تمام جو ٹروپز کہلاتے ہیں, یعنی کہ ایک الوف ہیرو جسے ہم کہتے ہیں, ایک ایسا مرکزی کردار پروٹیگنسٹ جس کی ہمیں کردار کا ارتقا نظر آتا ہے, وہ انہوں نے بڑی اچھی طرح نبھایا ہے. پھر اس کے اندر مغرب کے جب ہم فکشن کو انالائز کرتے ہیں تو ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں فالس پروٹیگنسٹ, یعنی کہ آپ کا جو اصل مرکزی کردار ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے اور پوائنٹ آف ویو کیریکٹر جس کے ذریعے آپ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں وہ دوسرا ہوتا ہے. تو وہ بھی مجھے اس ناول میں نظر آئی کہ اس کا جو مرکزی کردار ہے اکبر خان, وہ بنیادی طور پہ مرکزی پوائنٹ آف ویو کیریکٹر نہیں ہے, زاویہ نگاہ کا کردار نہیں ہے, اس کا وہ اس کانسٹنٹائن کو دیا گیا. جب آپ اس کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک اسلامی اکثریتی مذہب کی ریاست میں ایک عیسائی کردار ہے, تو وہ ایک آؤٹ سائڈرز ویو لاتا ہے جو کہ تھرلر فکشن میں ایک اسٹیبلش ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک ایسا پوائنٹ آف ویو کیریکٹر لاتے ہیں جو ایشوز کے اوپر نیوٹرل پوائنٹ آف ویو رکھتا ہو اور اس سے آپ لوگ ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر جو ٹیکنیکس عمر نے انگریزی میں استعمال کی تھی, انعام صاحب نے ان کو اردو میں اتنی ہی عمدگی سے نبھانے کی کوشش کی ہے, جو مجھے ایک اور چیز تھی جو مجھے بہت اہم لگی اور جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس کتاب کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بڑی تعداد میں بکنے والے ناول ہیں آج کل, ایک بار پھر جس پہ میرا ہمیشہ شکوہ رہتا ہے کہ ان پہ کانفرنس میں گفتگو نہیں ہوتی, جو ناول پچھلے 5 سال یا 4 سال میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بکے ہیں ان پہ کم بات ہوتی ہے. جو پاپولر فکشن میں لکھے جا رہے ہیں ان کو یوں سمجھیے کہ ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کتاب کے اندر وہ پوٹینشل ہے کہ یہ ایک دن بیسٹ سیلر بن سکتی ہے, اور اس کے بعد عمر نے جو کام کیا, کیونکہ یہ پہلا ناول تھا, وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو پبلشر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں, جو مترجم ہیں وہ بھی یہاں ہیں, ان کی ہمت نے ساتھ دیا, پبلشر صاحبہ کی ہمت نے بھی ساتھ دیا, تو ہم مزید بھی اس سلسلے کے ناول دیکھیں گے. کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا اردو میں اس صنف پہ کام ہوا ہی نہیں ہے, پاکستان کے ماحول میں اس صنف پہ لکھنا ایک اہم کاوش ہے. اور آخری 2 باتیں جو میں کہنا چاہوں گا, ایک یہ کہ اس سیشن میں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم 3 ناولز پہ بات کریں. ایک یہ ہے, ایک پہ آپ نے حنا صاحبہ کی گفتگو سن لی, ایک اسامہ صاحب کا ناول ہے. یہ تینوں نئی طور کے ناول ہیں, یہ تینوں اہم ناول ہیں, اور یہ تینوں اس طرز تحریر, یعنی حفیظ صاحب نے بھی جو لکھا ہے وہ اردو کا روایتی ناول سے ہٹ کر ان کا اسلوب ہے. اسامہ صاحب نے بھی بہت خوبصورت لکھا ہے, اور یہ جو کاوش ہے ترجمے کی یہ بھی ایک نئی طرح کی کاوش ہے. تو اردو ناول کے وہ میدان جو نہیں ایکسپلور کیے گئے, جن پہ بات نہیں ہوتی, ان کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے, ان کے اندر کاوشیں ہو رہی ہیں, تو ہمارے مستقبل کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ کم از کم ہم ان انواع کے اوپر اب کام کر رہے ہیں جن کے اوپر پہلے کام نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے. اور آخر میں یہ کہ میں ابھی غازی صاحب سے بھی یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ جب میں اپنا ماسٹرز کا تھیسس لکھ رہا تھا تو وہ میں نے پی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا کسوٹی, اس کے اوپر لکھا تھا ایک باہر کی یونیورسٹی میں, اور افتخار صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور غازی صاحب بھی موجود ہیں. تو شاید میں نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے کہ جن لوگوں پہ تحقیق کی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے آج مجھے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. بہت شکریہ عمیر احمد خان صاحب. ہم نے عمیر احمد خان صاحب کو حلقہ ارباب ذوق اور کیفے ریڈرز اینڈ رائٹرز کیفے میں فلم کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کئی بار سنا اور دیکھا بھی ہے. اگلی کتاب ہے غروب شہر کا وقت.
پہلے میں غازی بات نہیں ٹاس چلیے مجھے کتاب دے دیجیے. ہاں اب یہ کتاب ہے چراغ روشن ہے. یہ کتاب عارف امام صاحب کی ہے. عارف امام صاحب کا یہ دوسرا مجموعہ کلام ہے. پہلا کشکول شہرت اور مقبولیت کی بے پناہ بلندیوں کو چھو گیا، اور آپ روایتی غزل کہتے ہیں، ینگسٹرز میں بھی بہت مقبول ہیں، اور اتنے لیڈنگ شاعر ہیں. 80 کی دہائی کے نمایاں ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ایسے شاعر کے مجموعہ کلام پر گفتگو کرنے کے لیے کسی ایسی ہی شخصیت کی ضرورت ہے جو کہ ان کے بہت قریب رہا ہو، جو ان کے شعری کمالات سے بخوبی واقف ہو، ان کے ساتھ وقت گزارا ہو. تو ہمارے درمیان اس حوالے سے موجود ہیں افتخار عارف صاحب، جو کہ عہد حاضر کی بہت بڑی ادبی شخصیت ہیں، اور خود بھی شعر و ادب کے اور علمی بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ چراغ روشن کا تعارف پیش کیجیے. بہت مہربانی آپ کی، آپ نے لمبا تعارف کرا دیا، مگر مجھ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے روایتی غزل کہہ کے کیا آپ کی مراد کیا ہے. اور میں تو بہت ہی مختصر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اور طالب علم کے طور پہ کتاب پڑھتا ہوں، اور لطف کے لیے کتاب پڑھتا ہوں. کسی زمانے میں ضرورتاً کتاب پڑھتا تھا، مگر شاعری جو ہے یہ میں بالکل لطف کے لیے پڑھتا ہوں. اور جو بھی کتاب رسالوں میں دیکھ لیتا ہوں کہ کس کو پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی کتاب پڑھتا ہوں، تو اپنی بساط بھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اپنے مطالعے میں میری عمر بہت ہو گئی، اور مگر غزل میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، اور شاعری کی کتاب بہت احتیاط سے اور بہت توجہ سے پڑھتا ہوں. تو میں بالکل بغیر کسی خوف تردید کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے 10-15 برس میں اردو غزل کی کم ایسی کتابیں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، جو چراغ روشن ہے کی طرح کی کتاب. اچھا، اب عارف امام سے ہمارا ایک تعلق جو ہے، یہ میں ان کے بڑوں کا دوست تھا، اور میری ان سے پہلی ملاقات جان ایلیا کے حوالے سے ہوئی تھی. اور یہ بعد میں جب یہ تشریف لائے اسلام آباد رہنے لگے، اب یہ سب باتیں بالکل مختلف ہیں. بات تو کتاب پر ہونی چاہیے، اور صاحب کتاب کو، یعنی میرے نظریے کے مطابق شاید میں تو بالکل ایک متضاد باتیں کرتا رہتا ہوں، اور مجھے بعد میں خیال بھی آتا ہے کہ یہ بھی بات میں نے کہی ہوئی ہے اور یہ بھی بات میں کہہ رہا ہوں، تو مگر میں ایسے ہی ہوں تو میں وہ اسی طرح کی بات کروں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صاحب کتاب کے حوالے سے کتاب کو دیکھا جائے، اور میں بھی یہ بھی چاہتا ہوں کہ کتاب کو بالکل صاحب کتاب سے الگ کر کے دیکھا جائے. کتاب پر جب گفتگو ہو، آپ نے روایت کا لفظ استعمال کیا، ٹریڈیشن کے معنی میں چلیے کلاسیکی ادب سے شاید آپ کی مراد ہوگی. تو بالکل یہ کلاسیکی غزل کے تسلسل میں پرسوں شاید مشاہیر غزل پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو وہاں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا. تو میں نے گزارش کی تھی کہ جو روایت ہے اس سے جڑا ہوا شاعر غزل کا ہے تو بس وہی رہے گا، اور اگر اس سے انحراف کرے گا تو اس کے بنیادی جو حیاتی ڈھانچہ ہے اس سے تو انحراف جس نے کیا اس کو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، سوائے اساتذہ کے یاد ہوں گا کون کون لوگ تھے. کہ بھئی فرض کیجئے ہمارے ہاں مظہر امام صاحب تھے، انہوں نے ہندوستان میں کچھ کیا تھا، اور فارغ بخاری صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا تھا وغیرہ، زبان کی سطح پہ جیسے. مگر جو لوگ روایت سے جڑے رہے، مثلا یگانہ نے بھی
لغت میں اور غزل کی شعری لغت میں اور تغزل کے نام پر جو کچھ بدعتیں ہوتی رہی ہیں اس کو توڑنے کی ایک بہت ہی شعوری کوشش کی تھی سلیم احمد صاحب نے اس کی وغیرہ. اب ایک میں چھوٹا سا آپ سے واقعہ تو نہیں دہراتا مگر ایک بات کہوں. ناسخ ہمارے بڑے سب سے یعنی زبان کے اعتبار سے اور لسانیات کے اعتبار سے اور اردو کے محسنوں میں ہیں. ان کا شمار اردو زبان کو صاف کرنے میں، اس کو مانجنے میں، اس کو ریختہ سے اردو میں کا جو سفر ہے اس کے کم کرنے والوں میں ناسخ کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا، جب فیض آباد سے میر انیس اللہ مقامہ تشریف لائے لکھنؤ تو ان کے والد نے ان کو ناسخ کے سپرد کیا کہ غزل میں اس کی اصلاح کرے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ناسخ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زبان و بیان پر اس کی دسترس جو ہے وہ مکمل ہے مگر اس کے دل میں خاک اڑتی تھی. تو ہمارے ہاں بہت سے ایسے غزل گو شعراء ہیں جن کے دل میں خاک اڑتی ہے. چنانچہ آپ ان کی شاعری پڑھتے جائیے، زبان و بیان کی آپ کو کوئی غلطی نہیں ملے گی، زبان ان کی بہت درست ملے گی، مصرے بہت چست ملیں گے، مگر سناٹا ہے. آپ ذرا سی دیر کو آپ تأمل کر کے روتے نہیں ہیں، گریہ نہیں کرتے، آپ کی آنکھوں میں نمی نہیں آتی. عارف امام نے کو نبی آپ جانتے ہوں تب بھی آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو اس کتاب کا لکھنے والا ہے یہ راتوں کو جاگتا بہت ہے. میں کہتا تھا دوستوں سے کہ رات کو جاگیں گے ہم، لوگوں اپنے محبوب کو یاد کر کے روئیں گے ہم، تو بھئی شعر بھی ہم ہی کہیں گے نا. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شعر آپ مزے آپ کریں اور آپ شعر بھی آپ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، چنانچہ ایک دوسری جو بات شاید سب سے بڑی بات، اس کی طبیعت میں بھی ایک شوریدگی ہے، اس سے ہمیں کیا لینا ہے، مگر وہ شوریدگی کتاب میں منتقل ہو گئی ہے. مصرے پڑھتے ہوئے، شعر پڑھتے ہوئے اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ جو آدمی ہے یہ پوری شدت سے اور پورے وفور سے شعر کہہ رہا ہے تو بس آپ کو اس کا لطف اٹھانا چاہیے. اور دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں بات یہ ہے کہ میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ ہیوسٹن کے سب سے بڑے شاعر ہیں. شاعر تو اردو ادب کا ہوتا ہے. تو میں بالکل اور شاعر جو باہر رہنے والے شعراء ہیں ان کی ابھی تذکرہ باسط کا ہو رہا تھا. جیسے ہمارے بہت سے دوست باہر رہ رہے ہیں، اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور ان کو یاد بھی کیا جانا چاہیے، مگر بعض شعراء سے بالکل مختلف شعر کہہ رہے ہیں. اب جیسے مثلا عشرت وہاں رہتی ہیں اور مثلا شاہدہ وہاں رہتی ہیں، مثلا ساقی فاروقی وہاں رہتے تھے، مثلا عبداللہ حسین وہاں رہتے تھے، تو یہ جو سب ہیں، احمد مشتاق وہاں رہتے تھے اور ستیہ پال آنند وہاں رہتے. تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ باہر رہتے ہیں، مگر اس سے ایک ان کی شاعری میں اور ایک بات اختلافی بھی کرنی چاہیے، یعنی اختلافی بعض لوگوں کے نقطہ نظر سے آدمی کا پتہ چلنا چاہیے اس کے لکھے ہوئے لفظ سے کہ اس کی عقیدے کی شہریت کیا ہے، اس کے لفظ کی شہریت کیا ہے، وہ کس تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، کون اس کا مسلک کیا ہے اور اس کا دل کہاں ہے. اب یہ میں کیونکہ جانتا ہوں اور آپ بھی سب جانتے ہوں گے کہ یہ مرثیے بھی لکھتے ہیں، سلام بھی لکھتے ہیں، منقبتیں بھی لکھتے ہیں، مگر ان کی غزل میں بھی ان کے عقیدے کی مرکزیت کا احساس ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس تہذیب عزاداری ہی کے تسلسل میں غزل لکھ رہے ہیں.
چنانچہ اس تہذیب کے جتنے بنیادی مرکزے سے جڑے ہوئے جو تلازمات ہیں، جو رعایتیں ہیں لفظوں کی، خیال کی، استعاروں کی، وہ سب اس غزل میں ہیں. اور وہ ایک ان کی طبیعت میں جو شوریدگی ہے وہ دوستوں کے درمیان ہنگامہ آرائی ہی سے نہیں ہے، وہ ان کی غزل میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شوریدہ سر آدمی کی غزلیں ہیں. تو میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے دعا ان کے لیے کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ جو میر صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا کہ بیٹے تم عشق وغیرہ کیا کرو اور شوریدگی کو بحال رکھو، تو خدا ان کی شوریدہ سری کو رکھے، قائم رکھے، اور کبھی آپ سیدھے نہ ہوں بالکل، اور آپ اسی طریقے سے انہوں نے بڑی آزادہ روی کی زندگی گزاری، اور بہت ہی ان کی طبیعت میں ایک ہیجان، ایک اضطراب میں نے دیکھا، کہیں ان کو قرار نہیں ہوتا. تو ان کی غزل پڑھتے ہوئے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک قلندرانہ سرشت اس کی جو ہے، اور جو اس کا وفور ہے، جو اس کی شدت ہے، وہ اس کے شعر میں منتقل ہو رہی. مجھے بہت، جب سے یہ کتاب آئی ہے مجھے ایک آدمی بہت یاد آ رہا ہے، اور وہ جنت میں ہوگا ظاہر ہے، شاہد جعفر. اور وہ بہت خوش ہو رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ عارف بھائی نے عارف امام کے ساتھ اچھا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو بہت اچھی کتاب، آپ پڑھیے گا اس کو، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور میں ان سے کہوں گا کہ اپنی وہ جو میں نے میری پسندیدہ غزل ہے اس کے 5 شعر آپ سنائیں تو صحیح. بہت کوئی صوفی نہ سخنور ہوں نہ گیانی صاحب، میں ہوں دریوزہ گرے باب معانی صاحب. اتنا چیخا کہ میری طاقت گویائی گئی، بات کرتی ہے اب اشکوں کی روانی صاحب. اتنا چیخا کہ میری قوت گویائی گئی، بات کرتی ہے اب اشکوں کی روانی صاحب. ایک نظر دیکھیے اور پھر سے نیا کر دیجئے، ایک نظر دیکھیے اور پھر سے نیا کر دیجئے، ہو چکی ہے میری تصویر پرانی. کیا کہیں، کیا کہیں. ایک نظر دیکھیے اور پھر سے نیا کر دیجئے، ہو چکی ہے میری تصویر پرانی صاحب. آنکھ میں اشک مسرت ہے ضیافت کے لیے، آنکھ میں اشک مسرت ہے ضیافت کے لیے، میرے خیمے میں نہ دانا ہے نہ پانی. کیا کہیں، کیا کہیں. سبحان اللہ. آنکھ میں اشک مسرت ہے، یہ عریضہ تو لکھا اذن حضوری کے لیے. بات کرنی ہے یہ عریضہ تو لکھا اذن حضوری کے لیے، اپنا احوال سنانا ہے زبانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ عارف امام صاحب. اب ہمارے پاس اگلی کتاب ہے غروب شہر کا وقت. غروب شہر کا وقت جو کتاب ہے، اس کے یہ ناول ہے، اور ناول نگار ہیں اسامہ صدیق ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ان کا دوسرا ناول ہے، اور غازی صلاح الدین صاحب اس کا تعارف پیش کریں گے. آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی میں شامل ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں. انہوں نے خود بھی ایک وقت میں کئی خوبصورت افسانے لکھے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے کم وقت بچا ہے اس کتاب کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کتاب ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی نقاد نہیں ہوں، میں کوئی کرٹک نہیں ہوں، میں ایک ریڈر ہوں. مجھے بھی کتابوں سے محبت ہے، جیسے افتخار عارف ابھی بتا رہے تھے. اور جب یہ کتاب میں نے دیکھی، اور تھوڑا بہت مجھے پتا تھا کہ اسامہ جو ہیں
اینڈ بائی دا وے آج اسامہ کا دن ہے، کیونکہ یہاں اس کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، بلکہ اس کی منی یا لانچ ہو رہی ہے۔ آج ہی ڈان اخبار میں ان کے بکس اینڈ آتھرس کے سیکشن میں فیصل باری نے ان کی کتاب کا ایک باقاعدہ ریویو کیا ہوا ہے جو شائع ہوا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کی جو اہمیت ہے میں بطور ایک پڑھنے والے کے کہہ رہا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے وہ اس کو ایکسپیریمنٹ بات ہو رہی تھی کہ اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کہیں تو کیا یہ تنقید ہوگی یا یہ تعریف ہوگی، اور آج جو فیصل باری نے لکھا ہے کہ ایکسپیریمنٹل اینڈ انوویٹیو۔ اصل میں اسامہ اس کتاب تک کیسے پہنچے ہیں اس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا، اور وہ بہت ممکن نہیں ہے یہاں پر۔ یہ جو ہیں یہ لاء کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اور یہ ایک روڈز اسکالر ہیں۔ روڈز اسکالر اگر کوئی اپنی زبان میں لکھے اور کمال کی تحریر لکھے تو مجھے گریش کرناڈ یاد آتے ہیں، جو ہندوستان میں ایک بہت مشہور پلے رائٹ ان کے تھے، اور دنیا بھر میں مشہور تھے، اور دنیا بھر میں ان کی شہرت ان کے پلیز لکھنے کی وجہ سے تھے کہ جو کہ انہوں نے کنڑ زبان میں لکھی، جبکہ وہ روڈز اسکالر تھے آکسفورڈ کے۔ تو فراست صاحب نے کہا کہ کنڑا، تو ہو سکتا ہے کہ کنڑی ہو، پتہ نہیں، کنڑ، اچھا۔ تو یہ جو اسامہ صدیق صاحب ہیں، انہوں نے پہلے ایک بہت ہی ریسرچ کی، بہت ہی عالمانہ کتاب لکھی، پاکستان's ایکسپیرینس آف فارمر لاء، اور میرا اس لیے تھوڑا سا مجھے یاد ہے اور اس کتاب کو پڑھنا یاد ہے کہ میں اور آصف فرخی ہم دونوں جج تھے کراچی لٹریچر فیسٹیول کا جو نان فکشن ایوارڈ دیا جانا تھا، اور یہ ہم نے ان کی کتاب کو دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی زبان میں اسنفنگ آؤٹ دا مون لکھی، جس کا اردو ترجمہ ہوا، اور افتخار عارف صاحب کہہ رہے ہیں کیا ناول ہے، زبردست۔ اب انگریزی میں اتنا اچھا ناول لکھنے کے بعد جب انہوں نے اردو میں یہ ناول لکھا تو یہ اس لیے حیران کن ہے کہ ان کی اردو تحریر اور جو فضا یہ قائم کر سکتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے داستانوں کے حوالے دیے ہیں، اور جو اس کتاب میں اپنی زندگی کے سفر کو لاہور سے جس طرح انہوں نے جوڑا ہے، اور یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اور یہ بہت یعنی ان اکیلے شاید یہ ہیں کہ جو جس معیار کی انگریزی انہوں نے لکھی فکشن، اس سے بہتر معیار کی انہوں نے اردو میں فکشن کی کتاب لکھی۔ جیسے کہ عمیر صاحب کہہ رہے تھے، وہ ابھی تھرلر فکشن کی بات ہو رہی تھی، جس میں پیج ٹرنر بھی اس کو کہیں آپ کہ جس میں آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ یہ لٹریری فکشن ہے، اس میں پیج کو ٹرن کرنے سے پہلے آپ کا جی چاہتا ہے کہ لنگر کریں اسی پیج پہ، جو پڑھ رہے ہیں اس کو ایبسارب کریں، اس کے ساتھ ٹھہرے رہیں تھوڑی دیر۔ اور میں وقت ہوتا تو میں اور بتاتا، لیکن ایک تو یہ ہے کہ لاہور شہر کے بارے میں ایک نوحہ ہے ان کا یہ، اور اپنی زندگی کے ساتھ ہے، یہ آٹو بایوگرافیکل ہے، پتہ نہیں یہ اس کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا انداز یہی ہے کہ یہ آٹو بایوگرافیکل ہے، اور عظیم ادیب جو ہوتے ہیں ان کا پہلا ناول ہمیشہ آٹو بایوگرافیکل ہوتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے اگر صرف جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک شہر کو زندہ کیا ہے کہ جو مر رہا ہے، اور ادب کی تاریخ میں ایسے کئی ناول ہیں کہ جس میں ناول نگار کسی ایک شہر کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اسی کے بارے میں لکھتا ہے، اور اس میں مجھے یاد آتا ہے جیمز جوائس کہ جو ڈبلن کے ساتھ ہے۔ یولیسس جو ہے وہ ناول جو ان کا انگریزی ادب کے سب سے عظیم ناولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یولیسس، وہ ڈبلن کے بارے میں ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچھا، بہت کم لوگ اس کو پڑھ پاتے ہیں، میں نے بھی نہیں پڑھا۔
لیکن وہ ہے کمال کی چیز. اور جوائس نے جس طرح ڈبلنرز لکھی، پورٹریٹ آف این آرٹسٹ ایز اے ینگ مین، وہ سب ڈبلن میں ہے. تو یہ لاہور کے ہیں. تو جو واٹ ڈبلن واز فار جیمس جوائس، لاہور از فار اسامہ صدیق. تھینک یو سو مچ غالب صلاح الدین تو- صاحب. اب ہم کیا ختم کر دوں میں؟ جی پلیز، ارے کیونکہ وقت ختم ہے. اب میں اپنے شعر سنوں. تو ہم ایک سیریمونیل گروپ فوٹو بھی لینا چاہتے ہیں اچھا، میں چاہ رہا کتاب تھا کے مصنفین. اور ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ، میں بالکل آپ کو کنوے نہیں کر سکتا کہ اس کا انداز تحریر یہ چیز کیا ہے. تو میں تو جیسے میں نے کہا کہ نقاد نہیں ہوں، لیکن سلیم الرحمان صاحب نے اس کتاب کے بارے میں جو کہا ہے، میں مسلمان ہوں. ہاں، تو سلیم الرحمان صاحب نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ میں ذرا سا پڑھ دوں تاکہ کچھ تو اندازہ ہو آپ کو. مطلب میں اپنے گھر میں جو اگر کتابوں کو الگ الگ کروں تو میں اسامہ کی اس کتاب کو قرۃ العین حیدر کے کتابوں کے قریب ہی رکھوں. ایک پرانا تاریخی شہر اپنی عظمتوں کی شام سے دو چار، اپنی ثقافت، اپنی محبوبی رہن سہن، تعلیم، عدل و انصاف اور وسیع المشربی پر اچکتی اداس نظر ڈالتا ہوا، جو آخر کار غروب کی دلدوز ساعت میں موجود تو رہے گا مگر تقریباً گم شدہ جیسے خالی ہوتے گھروں میں سائے اور صدائیں رہ جائیں. اسامہ صدیق کے ناول میں اسی منہ چھپائے شہر کی داستان ہے. اس میں اگر جا بجا طنز و مزاح کے چھینٹے نہ ہوں تو بالکل دل خراش معلوم ہونے لگیں. تاریکی کے انہی پھیلتی دھبوں میں کہیں کہیں روشنی کی بنکیاں بھی ہیں جو خود کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. لاہور کے بارے میں ایک ناول جس کا در و بست روایتی ناولوں سے بالکل الگ تھلگ ہے. آوازوں کے ان تانوں بانوں میں ایک ہوائی مخلوق کی آواز بھی شامل ہے. یہاں عدل و انصاف کا نام نہیں، قبضہ غروبوں کے حریص مسخروں کے کرتبوں سے مسخر ہونے والوں کا ہجوم ہے. ایک شہر جو رونق خیال و احوال تھا ٹوٹ پھوٹ کر حقیقی ملبوں میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے. اسامہ صدیق نے اپنے زور قلم سے اس کی افسردگی اور زوال کو گویا مصور کر دیا ہے. ناول نگار دنیا کو بدل تو نہیں سکتے لیکن ہمارے سود و ضیاع کا حساب ضرور رکھتے ہیں.